کل سے انشاءاللہ نماز فجر 4:15 پر ہوگی۔ کل سے انشاءاللہ نماز فجر 4:15 پر ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سامعین محترم، جو اعمال ہم کرتے ہیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ اعمال قبول ہوتے ہیں تو ہماری یہ محنت، ہماری یہ کوشش یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ اور اگر یہ اعمال قبول نہیں ہوتے، اللہ نہ کرے، تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ یہ محنت تو رائیگاں ہو گئی، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہمیں 3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ اعمال کرنے والوں نے اعمال کر کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جب وہ حاملہ تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ اللہ میرے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فتقبلها ربها بقبول حسن، تو آپ کے رب نے اس کو بہت اچھی اور بہت خوبصورت طرح قبول کر لیا۔ عمل تھا کہ میرے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ کے لیے میں وقف کر دوں، لیکن اس کے ساتھ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا اللہ کے حکم سے۔ حضرت اسماعیل آپ کا ساتھ دینے والوں میں شامل تھے۔ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے بنایا جا رہا ہے، 2 عظیم پیغمبر بنا رہے ہیں، لیکن جب یہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انہوں نے بنا کے نہیں چھوڑ دیا۔ آج ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی مسجد بنا لی، بہت بڑا مدرسہ بنا لیا، بس یہ بات ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ حالانکہ بیت اللہ تو اللہ کے حکم سے بنایا جا رہا تھا، اللہ کے رضامندی کے ساتھ بنایا جا رہا تھا، اور پھر بنانے والے خلیل اللہ تھے، خلیل الرحمن تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور معمولی جگہ نہیں تھی، روئے زمین کا وہ مرکز تھا، قیامت تک آنے والوں کے لیے قبولیت کا مقام اور مرتبہ اس کو حاصل تھا۔ اس کے باوجود پیغمبر کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ بے نیاز ہے نا، نہ قبول کرے تو نہ کرے، لیکن اس کے ہاں جب کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی عمل پیش کیا جاتا ہے، ساتھ التجا کی جاتی ہے کہ اللہ یہ تیری لائق نہیں ہے اور میں اس طرح کر نہیں سکا ہوں، لیکن مالک جو کچھ ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ بندے کی عاجزی اور انکساری اور تضرع، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت اس کو مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے سے بڑا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اہم سے اہم عمل ہو، اس کے بعد اس عمل کو جگہ تک پہنچانے کے لیے دعا کام آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ عمل کر کے چھوڑ نہ دیں، آپ نے نماز پڑھی ہے اس کو چھوڑ نہ دیں کہ نماز پڑھ لی ہے جی بس بات ختم ہو گئی، نہیں، روزہ رکھ لیا بات ختم ہوگی، زکوٰۃ دے دی بات ختم ہوگی، حج کر لیا نا بات ختم ہوگی، نہیں، بات ختم کہاں ہوئی، بات تو شروع ہوئی ہے ابھی تو آپ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو خراب نہیں ہونے دینا،
اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. وہ تو بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کر لے چاہے رد کر دے، لیکن دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. پھر قرآن پاک میں تیسرا واقعہ حابیل اور قابیل کا ہے. الفاظ قرآن کے یہ ہیں کہ دونوں نے قربانی کی تھی، دونوں بھائی تھے، دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے. ایک ہی اللہ نے قبول کر لی، ایک ہی اللہ نے رد فرما دی. اور جس کی قبول کی اس کی وجہ قرآن پاک کے اندر بیان ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے. متقی کا معنی کیا ہے؟ جو ڈرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد ڈرتے ہیں، اتراتے نہیں ہیں. ہم نماز پڑھیں تو ہم کہیں جی ہم نے تو نماز پڑھ لی تو لا الہ الا اللہ، ہم نے اللہ پر احسان کیا. عمل کرنے کے بعد ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوتا بھی ہے یہ کہ نہیں ہوتا. پھر ساتھ دعا مانگنی کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا تضرع، آپ کی دعائیں یہ اس عمل کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے. اور یہی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے سامنے عمل کرنے کے بعد بھی اس عمل کے بارے میں پریشان ہوں کہ وہ عمل پتہ نہیں پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا، وہ قبولیت کا اس کا مقام ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا، وہ اس قابل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یہ تو بہت ڈرا دینے والی حدیث ہے، بہت فکر والی حدیث ہے. اس حدیث کو ہمیشہ زندگی بھر اس کو پلے باندھ لیں. امام ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب میں صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، اور 60 سال نمازیں پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرماتے. اس کی وجہ اس حدیث کے اندر یہ بیان ہوئی کہ اس کا کہیں رکوع ٹھیک نہیں ہوتا، کہیں سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ اکبر، رکوع کا ٹھیک نہ ہونا، سجدے کا ٹھیک نہ ہونا، 60 سال کی نمازیں یہ رد کر دی جاتی ہیں. کہیں رکوع ٹھیک نہیں ہے، کہیں سجدہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر رہنمائی کی ہے کہ آپ نے یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے. اب ہم اس کے مطابق کریں گے تو قبول ہوگا، جب اس کے مطابق نہیں ہے، عمل اللہ کے لیے مرضی اپنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ وہ تو رد کر دیا جائے گا، اور رد کر دیا جاتا ہے. 60 سال کی نمازیں اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے ہیں، رد فرما دیں گے کہ اس شخص کی کہ جس کی نماز کے اندر رکوع ٹھیک نہیں ہے یا سجدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر اجلت بازی ہے یا خشوع اور خضوع نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو بہت بے نیاز ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ آپ استغفار کرتے تھے نماز پڑھنے کے بعد. یہ ہم نماز سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا معنی ہے؟ آپ نے گناہ کیا ہے. اب تو نماز پڑھ کے ہٹیں. نماز پڑھ کر استغفار کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس نماز کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یقیناً ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کے باوجود تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. وہ دعا کیا تھی؟ اس دعا کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اب وضو کر کے آپ جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ سکھلایا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، مجھے پاک باز لوگوں میں شامل کر لے. نیک عمل کے بعد نیک عمل کو یوں ہی نہ چھوڑ دیں. نیک عمل کرنے کے بعد یہ فکر کریں کہ اللہ یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا تو بس میں یہ سمجھ لوں کہ میری ساری زندگی کے معاملات پایہ تکمیل تک پہنچ گئے. حضرت عمر جیسی شخصیت یہ بات کہتی ہے.
اتنا خوف اور اتنی خشیت تھی کہ کاش کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا، کیونکہ اللہ نے قبول ہی اسی کا کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو جس کا اخلاص پسند ہے، جس کی للہیت پسند ہے، اللہ نے قبول ہی اسی کا کرنا ہے، اور جس کا قبول کر لیا ساری بات ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام کے اندر ہمیشہ یہی ڈر اور یہی خوف رہتا تھا کہ عمل تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں عمل قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ جو تھا میں کر بیٹھا ہوں، میرے علم کے مطابق، میری کوشش کے مطابق یہی عمل ہے، اللہ قبول فرما لے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیوں کے بارے میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، اللہ اکبر، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ بے نمازیوں کے لیے ہلاکت تو سمجھ آتی ہے، نمازیوں کے لیے کیسے ہلاکت؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ فرمایا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سست روی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل کہیں اور، تو دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، خشوع اور خضوع سے خالی ہوتا۔ اگر نماز کے اندر خشوع نہیں، نماز کے اندر خضوع نہیں، نماز کے اندر اطمینان نہیں، نماز کے اندر اگر تضرع نہیں، تو نماز کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی؟ جس نمازی کے ہلاکت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ وہی نمازی ہے کہ جس کی نماز کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پائیں گے جن کی نماز کے اندر خشوع ہوگا۔ وهم علی صلواتهم یحافظون، وہ فلاح پائیں گے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا الگ مسئلہ ہے، حفاظت کرنا الگ مسئلہ ہے۔ قائم تو آپ پڑھ رہے ہیں، حفاظت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چیز ترتیب کے ساتھ، اس کی ایک ایک چیز خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی اس طرح عبادت کرو جس طریقے سے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر وہ بات نہیں بن پاتی اور وہ کیفیت نہیں بن پاتی تو پھر یہ تو تمہاری کیفیت مکمل ہونی چاہیے اور ہر حال میں ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے دیکھتے ہوئے جو عمل ہوتا ہے بہت الحاظاری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تضرع اور انہماک کے ساتھ وہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، عمل صرف کر کے نہ چھوڑ دیں، عمل کرنے کے بعد یہ فکر کریں اور یہ دعا مانگتے رہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔